انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے. انا بے شک، شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر، کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی.
اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا. ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول. اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی. وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا. کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند،
گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے, کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل البلدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو, ابھی لے آؤ نا, ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, بالکل قریب ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں نا ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کیجیے, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے, کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آگے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے,
اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے بس سرکٹا آیا بھائی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو بیٹا, آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے خبریں, جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملین ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں. یہ تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو
کل یہ شیئر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھی, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا, وہ ایک اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا, کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی اسپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں, اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی اسپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا, قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, آپ کیا کرو, ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں, بناؤ. آپ کسی بلڈر سے, یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی, تو 200 گھر نہیں 1000 گھروں کی جگہ, اس کے اندر 1000 گھروں, 1000 فلیٹ ہوں, اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو, اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ, آپ ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق ہے یار. میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں, جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, انسانوں کی خراب ہو گئی ہے.
اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے. صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کوئی ڈھلان ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولوں آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں, آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے, بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں, کاروبار میں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, بہت پریشانی, میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی, جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا, اب کیا کریں, دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے, 75 سے 80 سال کی اماں ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی ہے اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا, تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی ان کی عمر تو 80 سال تھی, انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی, کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا, ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا, ایک تخت تھا, اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی, ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا, جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا, پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا, اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا, اس میں ایک چھوٹا سا کتھا چونا اور پان وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے, کتھا ختم تو نہیں ہو گیا, بھاڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ, اس کا کیا بزنس, پوچھتی بھی نہیں تھی, ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے, دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے 6 روزے, ایام 20 کے روزے, نفلی روزے, تلاوت قرآن, پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھائی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے, میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں, تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی, مجھے ایک جگہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے, یہ تخت ملا ہوا ہے, یہ مصلی ہے, یہ اللہ اور یہ میں, ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, بچے ناشتہ, بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں, دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے, تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں, اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے, بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے, دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی. اچھا اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں, اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا, ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا, ہائے, رو رہی ہوتی تھی, آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا, سادہ لوگ تھے نا, سیدھے لوگ تھے. ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے, اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا, تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی.
تو وہ ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے, وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی, بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی, بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, پیسوں سے محبت نہیں, بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا, چھوڑو بھائی, ہم نے زندگی گزار لی, اللہ اللہ کرو, بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں, بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا. ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو, اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا, جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں, روزے میں, تسبیح میں, تلاوت میں دلچسپی ختم. پیسہ پیسہ پیسہ, کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا, ایک شخص آیا حضرت کو, بہت پیسہ پیسہ کا, حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتا کہ مسافر خانہ ہے, وہ بہت زیادہ پیسہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمائے اس کے دل میں, اسی کے سامنے ہے کہ تمہارے دل میں گٹر, ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے, یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. چشمے نہیں, حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے, اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے دنیا کو, سمجھ رہے ہیں, 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں, بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے. مسافر خانہ اتنا کیوں دل لگا رہا ہے, اتنا کیوں مر رہے ہیں, جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے, تو بڑا ہو گیا. اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے. پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے, جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا, مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا, اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا, اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا, قبول ہے جلوے نکل لے یہاں سے, ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا, ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مسٹنڈے سے, اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں, بس اتنا. تو وہ کہتے اجازت ہے. تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا, آپ نے قبول کیا, وہ کہتے ہیں قبول کیا, ختم قصہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہول سیل کی. ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں, کبھی کبھار کے, تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے, مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں, غمی میں, پیسہ ہو یا نہ ہو, وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا. تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں, صحیح ہے نا. کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے, ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا. اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے, سارے مزے یہیں اڑانے ہیں, تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا, عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ, بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا, مرد کہتے طلاق دے کے جان چھڑاؤ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں؟ جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی, پتا چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے, طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ طلاق, بھائی اولاد ہے نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے, بانجھ ہے, ساری زندگی نبھا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, طلاق دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی, اس کا غم ہے, اوپر سے طلاق کا دھپا لگے گا, ڈبل غم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو, کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل. ابے کر لے, اللہ مدد کرے گا یار تیری.
وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا؟ کم. کیوں سارے مزے یہی اڑانے ہیں؟ صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو. اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا؟ ہاں اس وقت کماتا تھا. اب بیچارے کی تقدیر یار, کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو, وہی کباب پراٹھوں کی. اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ کھلا. تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہا ہے میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا. اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ عربی میں ہے نا. خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. اے ایمان والو, قرآن کی آیت ہے, اللہ سے ڈرو, صحیح بات کیا کرو. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا. اگر ہم صحیح بات کر دیتے, سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے. نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے نہ لڑکی والوں نے صحیح بات, دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے تو سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی, 50 کے قریب. اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ 2 لاکھ ہے, تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت, دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لڑکی والوں کے تو جھوٹ, میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار, آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں. وہ نہیں, بیچاروں کو ان کا قصور تھوڑی ہے, بس تمہیں لڑکی پسند آ رھی ہے, بھاڑ میں جائے, تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار, کیا خیال ہے؟ اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ, تو 50 کی پسند آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا. تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو. کیا مطلب؟ یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے, رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا, یار کوئی بات نہیں, آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا, جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے, عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی, اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے, طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے, نباہ کرو. کچھ زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی, سیاستدانوں سے بھی, سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں, وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے. 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا. تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, وہ مان نہیں رہا تھا. 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے روتا ہوا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا, گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے, اتفاق سے بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے, اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے. پتہ نہیں کس طرح سے, کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا, کوئی ڈینگی ہو جائے گا, کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا, اور کوئی سیلاب میں, اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے, تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے, کوئی زلزلے آ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مسافر خانہ ہے, فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب عقل سے سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب صبح دفتر جاتے ہیں وہ بھی پیسے کی بات کر رہا ہے,
وہ باس کی غیبت کر رہا ہے، اس کو نیا نیا آیا، کل کا بندہ ہے، اس کی تنخواہ دیکھ، ہم سالے یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ، ہماری تنخواہ دیکھ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سیلری سے، تنخواہ سے۔ ادھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بولا ابے تو اپنی صحت تو دیکھو، تم شوگر ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول چیک کرواؤ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ، تو باڈی کی ویلیو، چینل جتنے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری یہی باتیں، تو آہستہ آہستہ کھوپڑی میں بیٹھ کیا جاتی ہے، یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی ہے یعنی وہ دنیا جس کو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں ہے۔ مسافر خانے کو بھلا کون لفٹ کراتا ہے یار؟ جہاں سے جنازہ اٹھنا ہے تھوڑے دنوں میں، کون لفٹ کراتا ہے؟ لیکن ہم اس مسافر خانے کو اس لیے لفٹ کرانا شروع کرتے ہیں کہ سب لفٹ کرا رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے کی چیز ہے، حالانکہ عقل کہتی ہے لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے۔ اتنے جنازے دیکھ لیے ہم نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان سارا دن دنیا 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 سنتے سنتے مر جاتا ہے، اور جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی قیامت میں، اعمال نامہ ہوگا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، ہائے کاش یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا، کاش یہ دن نہ آتا، میں تو اس کو بھول گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، الیوم آج کے دن، یعنی قیامت کے دن کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو یہ بھول گئے تھے۔ یہ ہر وقت اسی میں، صحت میں، پیسے میں، دولت میں، خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا دنیا میں، بھول گئے تھے آخرت کو۔ اللہ کہے گا آج میں ان کو بھول جاؤں گا، آج میں یاد اسی کو رکھوں گا جس نے اس دن کو یاد رکھا تھا۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ فل یوم، عربی میں ایک لفظ ہے یوم، یوم کا مطلب کوئی بھی دن، جب الف لام لگ جاتا ہے نا الیوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن۔ تو اللہ قیامت کے منظر کو آج بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس دن کیا کہوں گا؟ اے لوگو آج کے دن میں تمہیں ایسے بھول جاؤں گا جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے۔ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، لقاء یومہم ھذا، یہ تمہارا دن تھا، تم اس کو بھول گئے۔ تمہارا کیا مطلب؟ تم نے یہاں آنا ہی تھا، یہ تمہارا فیوچر تھا، اس کو تم بھول گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو، کہاں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ؟ آج کوئی جیتتا ہے نا، ہار جیت ہوتی ہے، جیتنے والا کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کسی کوئی کھلاڑی فائنل میچ جتوا دے، 8-10 چھکے مار دے، صحیح ہے نا، اور اس کی وجہ سے میچ، ہم نے تو جاوید میاں کا آخری چھکا یاد آتا ہے نا، شارجہ تھا، اس نے آخری چھکا لگایا، وہ بھائی ہم بھی 2 فٹ کلابازیاں کھا رہے تھے بھائی، اس کے بعد بڑی عزت ہوئی جاوید میاں کی، اللہ عزت دے۔ اور لیکن جاوید میاں کی عزت ہوئی الحمدللہ، اللہ دے اور عزت، لیکن کیا ہے جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بڑی عزت لوگوں کو اللہ نے دی ہے۔ 2 چیزیں سوچ لیا کریں، قارون سے زیادہ عزت ہم نہیں کما سکتے، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا پروٹوکول تھا نا کہ جب وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ نکلا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یار اس آدمی کو، لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس لڑکے کی ایج دیکھو اور اس کے پاس پیسہ دیکھو، اس ایج میں خدا نے اس کو اتنا نوازا ہے، ایسا لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ایج ہے، 24 سال کا لڑکا کروڑوں میں کھیل رہا ہے، بزنس شروع کیا نا 4 سال والا، کروڑوں روپے کا مالک بن گیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر دین ہے سبحان اللہ، نہیں ہے تو 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی ہے ویلیو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے قارون سے زیادہ تھوڑی، قارون کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے، اس سے زیادہ تھوڑی ہے، تو کیا ہے، کوئی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قارون کے ساتھ یہی تھا، لوگ کہتے تھے یار اس ایج میں اس کی عزت دیکھو۔ تو جو عقل مند لوگ تھے نا، اہل علم، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ، تم تباہ ہو جاؤ، تم اس قارون کی اس دنیا کے چند ٹکوں پہ رالیں ٹپکا رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ جو بدلہ دے گا نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا وہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اللہ تو کہتا ہے نا میں جو بدلہ دوں گا بہت زیادہ ہوگا، ہمارے تصور میں آتا نہیں ہے کہ کیسا ہوگا۔ کبھی کبھار نا یوٹیوب پہ جو دنیا میں خوبصورت ترین پلیسز ہیں نا ان کو دیکھا کریں۔ اصل میں ہماری کھوپڑی ہے محدود، ہماری کھوپڑی کیا ہے، ایک حد تک سوچتی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں ہے۔
ہم سوچتے ہیں جنت میں کیا ہوگا, اللہ کہہ رہے آبشاریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن آپ دنیا میں کوئی خوبصورت مقامات دیکھیں نا, پھر چینل بدل کے اس سے زیادہ خوبصورت مقامات دیکھیں, تو جب پہلا والا مقام آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن چینل بدل کے دوسرے پہ جائے آپ کو لگے گا اڑے گا تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں کل یوٹیوب پہ کوئی کینیڈا کے کوئی اچھا پلیس تھا دیکھ رہا تھا نا, کوئی بڑی خوبصورت کوئی آبشار ہے کینیڈا میں, کوئی مشہور آبشار ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو میں نے دیکھا یار اتنی خوبصورت آبشار, اتنا زبردست. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا کہ اللہ قرآن میں جنت کی آبشاروں کی تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اس سے بھی بولو اچھی ہوں گی. کا مطلب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت مقامات رکھ دیے. دیکھو یہ مقامات بتانے سے سمجھ میں نہیں آتے, دیکھتا ہے تو انسان. میں تھائی لینڈ گیا نا, میں نے وہاں آبشار دیکھی, جب دیکھتا ہے انسان اپنی کیا یار خوبصورت مقام ہے یہ. تو انہی مقام میں فرض کرو کہ خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت محلات ہیں, اور اللہ آپ کو ان محلات میں گھر دے دے خوبصورت حوروں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو یہ آبشاروں کا شور. میں تو ایک دفعہ کلر کہار سے آ رہا تھا, برسات کا موسم تھا, کلر کہار کا دیکھا نا, پنڈی سے کلر کہار کے راستے سے گاڑی آ رہی تھی, 15 سال پرانی بات ہوگی. ہم لوگ بس سے آ رہے تھے, جون جولائی کا مہینہ تھا, تو اس میں گرینری بہت ہوتی ہے. تو وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اترے تو ان گرینری میں ایک تو بادل بھی آئے ہوئے بڑا خوبصورت, اور مور ٹہل رہے تھے وہاں نا, مور بہت ہیں وہاں پہ. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ جو مور ہے ان خوبصورت علاقوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کا ایک الگ ہی لک آ رہا ہے یہاں پہ, بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو جب یہ مسافر خانے والی جنت جو جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ جب ایسی اتنی خوبصورت اللہ نے بنا دی ہے, تو وہ جنت جو اللہ اپنے بندوں کو بدلے میں دے گا, کہے گا تم نیک اعمال اختیار کرو, میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا. تو جس کو اللہ بہترین بدلہ کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی, کیا خوبصورت جگہ ہوگی وہ. تو بار بار جنت کا تصور کیا کریں, بار بار جہنم کی آگ کا تصور کیا کریں, بار بار دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, اس کی باتیں کرنا, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو, تاکہ اس مردار سے جو ہے نا, جو مردہ جانور نہیں جیسے پڑا ہوا ہوتا کچرے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے, اللہ نے نبی نے اس دنیا کو ایسے ہی تعبیر کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کے ڈھیر کے قریب سے جب گزرے تو ایک مردہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا, مردہ بچہ, اس میں سے بدبو آ رہی تھی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو, آپ سمجھا, یعنی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے کی طرح بھی نہیں ہے, پہلے ہی بتا سکتے تھے نا. لیکن کیا ایک ورک شاپ کروائی جا رہی ہے, ورک شاپ. جیسے ہمارے حضرت اپنے میزبان کو سعودی عرب میں پہلے ہی بتا دیتے, پہلے دن ہی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, پہلے دن کہہ دیتے کہ میں ہوں تو اپنے گھر میں, لیکن میں اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں, تو بات بنتی نہیں. صحیح ہے نا, 1 مہینے تک ان کو یہی کہتے رہے, یہ ورک شاپ کروا رہے تھے ان کو, ان کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر رہے تھے. اور پھر ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا حضرت کے اس طرز عمل سے. تو حقیقت میں اسی طرح موٹیویشن ملتی ہے. تو ہمارے نبی بھی نا مثالیں دے کے, نبی پہلے بتا دیتے کہ یہ بکری کے بچے کی حیثیت جو تمہاری نظر میں اس کی ویلیو ہے نا, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. آپ شروع سے ہی بات یہاں شروع کرتے ہیں, لیکن نہ یہ حکیمانہ طرز نہیں ہے. آپ نے پہلے کیا فرمایا, تم میں کون ہے جو اس بکری کے سڑے ہوئے بچے کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا, یہ کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے, مردار ہے, فنا ہونے والی ہے. تو یہ چیز بار بار میرے بھائی بولو سوچا کریں, تاکہ محبت ختم ہو. اس سے آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی, ٹینشن ختم ہو جائے گی, لائف کو انجوائے کرنے لگو گے. یہ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے, سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے اسے پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, خوشیاں, راحتیں. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ کروڑہا موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا رہے, وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے. صحیح ہے نا, وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ کیا کرتا رہے گا, لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے. تو لپیٹتے رہو بیٹھ کے. تو دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے. تو یہ جو قرآن کے آیتیں ہیں کہ یا لیتنی لم اوت کتابی, آخرت میں کہے گا
کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا۔ تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انسان اس دن کو یاد کر کے اس کی تیاری شروع کر دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ دن آئے گا۔ جو آخرت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم۔ قرآن آخرت کا منکر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ جب ہوگا تو پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر حساب ہوگا تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، پھر چھوٹی موٹی بڑی چیزیں نہیں، زندگی کا ایک ایک پہلو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول، زبان سے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک کوئی تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلا ہو اور اسے محفوظ نہ کیا گیا ہو۔